اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ درس حدیث کا یہ سلسلہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب الصیام میں جاری ہے. ہم آج حدیث نمبر 643 تک پہنچ چکے ہیں. آج انشاءاللہ یہ حدیث اور اس کے بعض فوائد پر گفتگو کریں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواہ السبعہ واللفظ لمسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا میں ہلاک و برباد ہو گیا اے اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تجھے تباہ و برباد کیا؟ اس شخص نے کہا رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی سے ہم بستر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیا تیرے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی گردن ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا تو پے در پے مسلسل 2 مہینے کے صوم رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو کیا تیری پاس اتنی طاقت ہے جس سے تو 60 غریبوں کو کھلا سکے؟ اس نے کہا نہیں. پھر وہ شخص وہیں بیٹھ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں کھجوریں لائی گئیں یا کسی نے لا کر کے کھجوروں کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجوریں تم لے لو اور جا کے صدقہ کر دو. اس نے کہا کیا اپنے سے زیادہ غریب پر یہ صدقہ کرنا ہے؟ مدینہ کی دونوں کالی پہاڑیوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ہم سے زیادہ فقیر و محتاج ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دیے، دانت ظاہر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلا دو.
اس حدیث کو ساتوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ سات کون لوگ ہیں؟ کتب ستہ اور امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ، یہ تمام ائمہ حدیث نے، کتب ستہ کے جو ائمہ ہیں انہوں نے اور امام احمد نے، ساتوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اور یہاں پر جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں وہ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس سے گویا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، اور اگر سارے الفاظ کو جمع کیا جائے تو بہت سارے ہم کو نئے اور اہم فائدے اس کے ذریعے ملیں گے۔ یہ روایت کس مسئلے پر ہے وہ واضح ہے آپ کے سامنے کہ جس شخص نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کیا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس کا توبہ، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کا صوم ٹوٹ گیا اور اس شخص کو اس کے بدلے کفارہ دینا ہوگا جس کا اس میں ذکر ہے۔ اب آئیے حدیث ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کیا نام تھا اس شخص کا؟ حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس آدمی کا نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں شخص کا نام نہیں لیا جاتا، ناموں کو نہیں بتایا جاتا، اس لیے کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو اس کا مسئلہ ایسے اور ایسے حل ہوگا۔ تو یہاں وہ آدمی کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس واقعے اور قصے کی اہمیت ہے جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے، اور پھر اس میں اس آدمی کی پردہ پوشی بھی ہے۔ تو اس آدمی کا ذکر نہیں ہے کیا نام ہے کیا ہے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ یہ نام جو بعض روایتوں میں ذکر ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس شخص نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مر گیا۔ تباہی کس کو کہتے ہیں؟ جان چلی گئی، مر گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ ہلاکت حصی نہیں ہے، نہ انگلی کٹی، نہ جسم کا کوئی حصہ کٹا، نہ اور کوئی، یہ ہلاکت معنوی ہے، ہلاکت معنوی ہے۔ اس نے کہا میں تو تباہ ہو گیا۔ کس چیز سے تباہ ہو گیا؟ میں نے ایک نافرمانی کر ڈالی، میں نے ایک گناہ کر ڈالا، میں نے ایک خلاف ورزی کر ڈالی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی میں، ان کے حکموں کی تعمیل میں، اطاعت میں ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ تو معصیت ہلاکت ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا؟ آخر وہ کون سا گناہ تم سے ہو گیا ہے جس کی بنا پر کہہ رہے ہو کہ میں تباہ ہو گیا؟ دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ احترقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو جل گیا۔ جل گیا یعنی جو گناہ کرتا ہے، گناہ کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے، جلنا پڑے گا۔ خوف طاری ہو گیا، ڈر گیا کہ میں نے تو ایسا کام کر لیا کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اتنا یقین کہ فعل ماضی کا صیغہ استعمال کر کے میں تو جل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز سے جل گئے؟ کیا چیز تمہیں جلانے والی ہے؟ آخر میں آپ نے کہا، جب وہ آدمی بیٹھ گیا، اس کے آخری سوال کا جواب نہیں ملا، بعد میں جب کھجور لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این المحترق، وہ آدمی جو جل گیا ہے وہ کہاں ہے؟ پھر وہ آیا، کہا نذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ لے جاؤ اور اس کا صدقہ کر دو۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس آدمی نے آ کے کہا، اس آدمی سے اللہ کے نبی نے تفسیر پوچھی کہ کیا ہوا، آخر تمہاری ہلاکت کی وجہ کیا ہے، کیوں تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہلاک ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں ہم بستری کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں حلال کیا ہے، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، رمضان کی راتوں میں
اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو، اللہ کی طرف سے حلال کیا گیا ہے، لیکن دن میں حرام کیا گیا ہے۔ تو میں دن میں ایسا کام کر بیٹھا جو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں۔ کیا اخلاق تھا، کیا اعلیٰ اخلاق تھا، کیا تعلیم کا بہترین انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، اس کی سرزنش نہیں کی، اسے برا بھلا نہیں کیا، اور وہ شخص بھی تو شرمندہ ہو کے آیا تھا، وہ شخص بھی تو فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا تھا، وہ شخص بھی تو اپنے اس عمل پر نادم تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، گویا وہ توبہ کرنا چاہتا تھا یا اپنے اس کرتوت کی سزا بھگت کر کے اس سے پاک ہو جانا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرزنش نہیں کی، کسی طرح برا بھلا اور سخت سست نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے گردن ہے؟ گردن مقصود نہیں ہے کہ کوئی گردن کسی کے نکال کے آزاد کر دیں گے، گردن سے مراد پورا ایک انسان، پورا ایک غلام، اسے آزاد کر دو، کیونکہ اس کی گردن کسی اور کے ہاتھ میں پھنسی ہے، غلام ہے، کسی اور کے انڈر میں ہے۔ گردن بدن کا وہ حصہ ہے جسے اگر بدن سے نکال دیا جائے تو بدن باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس حصے کا نام لے کے پورا بدن مراد لے لیا گیا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد سمجھیے، کبھی بھی کسی چیز کے اہم حصے کو کہہ کر، اہم حصے کا نام لے کے پوری چیز مراد لی جا سکتی ہے، لیکن اس حصہ کو اتنا اہم ہونا چاہیے کہ اگر اسے اس کل سے الگ کر دیا جائے تو وہ کل باقی نہ رہے۔ یعنی اگر ایک انسان سے اس کی گردن الگ کر دی جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے گردن بول کے پورا انسان مراد ہوتا ہے۔ قاعدہ میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کہا جائے کیا تمہارے پاس انگلی ہے، تو انگلی سے مقصود پورا انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی کی انگلی کٹ جائے اس کے باوجود بھی انسان رہ سکتا ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی انسان بچ سکتا ہے، زندہ سلامت رہ سکتا ہے، اس لیے ہاتھ کہہ کر پورا انسان مراد نہیں ہو سکتا، انگلی کہہ کر پورا انسان مراد نہیں ہو سکتا، گردن کہہ کے پورا انسان مراد ہوگا، کیونکہ گردن کو الگ کر دیا جائے تو انسان نہیں رہتا۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ اور ایک فائدہ ملتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب کسی بھی عبادت کے ایک جز کو کہہ کر کے وہ پوری عبادت مراد لی جائے تو وہ جز اس عبادت کا ایسا لازمی حصہ ہوگا کہ جس کو اس عبادت سے الگ کر دیا جائے تو عبادت رہ نہیں جاتی، قابل قبول نہیں ہو جاتی۔ اور تھوڑا سا مثال دے کے واضح کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور قرآن فجر کا اہتمام کرو، فجر میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، کیونکہ فجر میں قرآن کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فجر کہہ کے مراد کیا لیا ہے؟ صلاۃ الفجر، کیونکہ کوئی بھی صلاۃ جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو وہ صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جز کہہ کے کل مراد لیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں مقصود ہے صلاح پڑھو، اس لیے کہ جس صلاح میں رکوع نہیں، جن صلوات میں اللہ نے رکوع پہلے سے رکھا ہے، جس میں نکال دیا اللہ نے رکوع کے بغیر جس صلاح کو بنایا ہے، جیسے صلاۃ الجنازہ، تو وہ تو پہلے ہی سے اللہ نے اس میں رکوع نکال دیا، لیکن باقی صلوات جس میں رکوع اس کا حصہ ہے تو رکوع ایسا لازمی حصہ ہے کہ کوئی آدمی اگر رکوع چھوڑ کے صلاح پڑھنا چاہے تو اس کی صلاح قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اس سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے بلکہ پوری صلاۃ مراد ہے کہ پوری صلاح پڑھو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ صلاۃ میں سے اگر سجدہ نکال دیا جائے
تو پھر سلاد نہیں رہ جاتی. یہ ایسا حصہ ہے اس صلات کا، پوری عبادت کا، جو کہ لازمی حصہ ہے. اس کو اہل علم نے رکن بھی کہا ہے. اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر کوئی صلاح اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ سورہ فاتحہ کی 3.5 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ 3.5 آیتیں شروع کی ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور باقی 3.5 آیتوں میں بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو صلاح کہا. گویا سورہ فاتحہ صلات کا ایسا لازمی حصہ ہے جیسے گردن انسان کے جسم کا حصہ ہے. گردن کہہ دیں تو پورا جسم مراد ہوگا، سورہ فاتحہ کہہ دیں تو صلات مراد ہوگی، صلات کہہ دیں تو سورہ فاتحہ مراد ہوگی. دونوں ایک دوسرے کا بدل ہو جائیں گے. سورہ فاتحہ پڑھے بغیر صلات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، چاہے آدمی امام کے پیچھے ہو، چاہے آدمی امام بن کے پڑھا رہا ہو، چاہے آدمی تنہا پڑھ رہا ہو، کوئی بھی صلات ہو، سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر اللہ کے یہاں صلات قابل قبول نہیں ہے. میرے خیال سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے گردن ہے، یعنی پورا ایک غلام ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں. بعض لوگ عربوں میں عادت ہوتی ہے کہ جب انکار کرنا ہوتا ہے تو لا نہیں کہتے ہیں سلامتک، آپ سلامت رہیں، یعنی میرے پاس نہیں ہے. اس کو تکلف کے انداز میں سلامتک کہتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا شخص ہو، معزز سے معزز شخص ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے مقام و مرتبے والا اب کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں پیدا ہوگا. لیکن ایک صحابی نے جب آپ کو لا کہہ کر کے اپنے نفی کو اور اپنے انکار کو بتایا، تو دوسروں کو بھی لا کہہ کر کے اپنا انکار بتایا جا سکتا ہے، کسی اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس ایسا نہیں. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم 2 مہینے لگاتار مسلسل صوم رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. دیکھیے ترتیب ہے، آپ نے پہلے اکٹھا نہیں تینوں چیزوں کو ذکر کیا کہ چاہے یہ کر لو، چاہے یہ کر لو، چاہے یہ کر لو. گویا جو کفارے میں یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں ہیں کہ ان تینوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، بلکہ یہ ترتیب وار ہیں. سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، گردن آزاد کرنا ہے. اس کی طاقت نہ ہو تب 2 مہینے صوم رکھنا ہے. اگر 2 مہینے لگاتار مسلسل صوم رکھنے کی طاقت نہیں ہے تب تیسرے درجے پر منتقل ہونا ہے. تو یہ ترتیب ہے کفارہ میں، یہ کفارے کی ترتیب ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس 60 غریبوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو. طاقت نہیں ہے تو جب طاقت ہوگی تب کر لینا، یہ تمہارے اوپر قرض ہے. کیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ نے فرمایا. بیٹھ گیا وہ آدمی کہ میرا کوئی حل نکلے گا اس انتظار میں. اتنے میں ایک صحابی لے کر کے آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرورت مندوں کو دے دیجیے. یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا طریقہ کہ ان میں جو ان کے امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لیجئے، میرے پاس یہ مال ہے، اسے غریبوں میں تقسیم کر دیے. جانتے ہیں
کہ ان کے پاس تعلقات ہیں، وہ جانتے ہیں، ضرورت مندوں کو جانتے ہیں، غریبوں کو جانتے ہیں، ان تک پہنچا دیں گے۔ ضرورت مند ان سے آ کے کہتے بھی رہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کا بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے لا کے وہ انہیں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی لا کے ایک بڑا سا برتن جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا لا کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا وہ شخص کہاں گیا، اور آپ نے اسے دیا، کہا جاؤ لے کے اسے صدقہ کر دو۔ اس کے اوپر کفارہ تھا اور آپ نے کہا جاؤ صدقہ کر دو۔ تو گویا کفارہ کو صدقہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی کفارے میں غریبوں کو کھلاتا ہے گویا وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ اسے صدقہ کر دو۔ پھر اس نے کہا کیا مجھ سے زیادہ غریب آدمی پر؟ مدینہ کے دونوں کالی پہاڑیوں کے بیچ میں، مدینہ دو کالی پہاڑیوں کے بیچ میں آباد ہے، ایک کو کہتے ہیں حرہ شرقیہ اور ایک کو کہتے ہیں حرہ غربیہ۔ حرہ شرقیہ کالی پہاڑیاں ہیں اور نوکیلے اور کالے پتھر ہیں جن پر چلنا بہت مشکل ہے۔ گویا مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک محفوظ قلعہ بنا دیا تھا، حرہ شرقیہ سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، حرہ غربیہ سے کوئی مدینہ پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، تو مشرق و مغرب محفوظ تھا۔ اب لے جا کر کے شمال و جنوب خالی بچتا تھا۔ تو جب مکہ والوں نے غزوہ خندق کے موقع پہ حملہ کرنا چاہا تھا تو جو حصہ شمال کی طرف کھلا ہوا تھا اس حصے میں خندق کھود لیا گیا تھا، اور جنوب کی طرف سے بنو قریظہ آباد تھے جن کے ساتھ میں عہد کیا گیا تھا کہ تم پیچھے سے ہماری حفاظت کرو گے، کسی کو آنے نہیں دو گے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ دو طرف سے حرہ اور شرقیہ اور غربیہ سے اس کو جانا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا دونوں حرہ کے درمیان، دونوں کالی پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ کیا اس آدمی نے جا جا کے ایک ایک گھر کی معلومات لی تھی، ایک ایک کی تفصیل جمع کی تھی، ایک ایک کا ڈیٹیل لیا تھا؟ نہیں، اس کے یہاں ایک ظن غالب تھا، ایک سوچ تھی، شاید اسے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں، میرے جو حالات ہیں ایسے حالات کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ تو کبھی کبھی ظن غالب کو مان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس پر اعتراض نہیں کیا گیا کہ مدینہ میں تم سے بھی غریب موجود ہیں، نہیں اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ میں سب بہت زیادہ غریب ہوں، اس کو مان لیا گیا، اس کے جملے پر اعتراض نہیں کیا گیا، اس کے عموم پر، اس کی تعمیم پر اعتراض نہیں کیا گیا، اور کہا گیا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ کس بات پہ ہنس پڑے؟ کہ آیا تھا، اتنا ڈرا ہوا آیا تھا، اتنا گھبرایا ہوا آیا تھا، اتنا پریشان حال آیا تھا، اور اب کتنا مطمئن ہو گیا ہے کہ لالچ پھیلا رہا ہے، لالچ پھیلا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گناہ کا کفارہ کے طور پر جا کے اسے دوسروں میں تقسیم کر دے، خود کھانے کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے بال بچوں کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ تو جس وقت آدمی کا خوف نکل جاتا ہے، جب مطمئن ہو جاتا ہے، جب مامون ہو جاتا ہے، تب لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص بھی لالچ میں آ گیا اور اس کے بعد کہنے لگا کیا اپنے سے زیادہ محتاج پہ جا کے دے دوں؟ مجھ سے زیادہ تو محتاج کوئی نہیں ہے، گویا میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہنسے، کھل کھلا کے ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آ گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تبسم فرمایا کرتے تھے، انما کان یتبسم، یتبسم جس میں ہونٹ پھیل جاتے ہیں اور دانت دکھائی نہیں دیتے، اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ہنسی میں کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ عموماً جو لوگ باوقار وہ کم ہنسا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ لوگوں میں معروف بات ہے کہ جو بڑے حاکم ہوتے ہیں یا بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں نگرانی اور حکم دینا وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ عام طور پر ہنستے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جو آدمی بہت ہنستا ہے اس کا وقار اور اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باروب شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ محبوب بھی تھے، آپ باروب بھی تھے، آپ کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو دور کی بات ہے، نگاہیں گڑا کے
آپ کو جی بھر کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باروب شخصیت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی کبھی قہقہا لگا کے بھی ہنستے تھے، قہقہا لگا کے کہ جس سے اندر کا حلق بھی کبھی ظاہر ہو جاتا، کبھی دانت ظاہر ہوا اور کبھی حلق تک ظاہر ہو گیا، کہ بھرپور قہقہا آپ نے لگایا۔ تو اس لیے جیسے حالات ہوں اس لحاظ سے آدمی تبسم کر سکتا ہے، اور اس اعتبار سے آدمی ہنس سکتا ہے، اور اس اعتبار سے آدمی قہقہے بھی لگا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پہ ہنس پڑے، اور آپ نے کہا جا اذهب جا فاتہم اہلک، جا اپنے اہل و عیال کو کھلا دے دیا آپ نے۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل، بہت سارے فوائد معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری صحیح بخاری کے شارح ہیں، فتح الباری کے نام سے شرح لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی ایک عالم نے اس ایک حدیث پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی، بہت عظیم الشان حدیث ہے، بہت زیادہ فوائد اور مسائل اور احکام اس حدیث کے اندر ہے۔ 2 جلدوں میں کتاب لکھی اور اس میں 1001 فائدہ ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نچوڑ، اس کتاب کی عطر لے کر کے فتح الباری میں ڈال دیا ہے، اللہ اکبر، اور کہا، اور اس پر میں نے بہت ساری زیادتیاں بھی کی ہیں، بہت سارے فوائد جو انہوں نے ذکر نہیں کیے تھے وہ فوائد میں نے ذکر کر دیے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم الشان حدیث کو آدھے گھنٹے میں کیا اس کے فوائد سمیت بیان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ اسے سیکھیے، اس پہ غور کیجئے اور اس حدیث سے فائدہ اٹھائیے۔ ہمارا وقت درس کا مکمل ہو گیا، اور اس سے بعض اہم اور بڑے مسائل اور واضح مسائل ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیم کا بہترین انداز یہ بتایا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی فتویٰ پوچھتے ہوئے اپنے گناہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو پردہ جو ہے چاک نہ کرو، اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں کسی عذر کے بغیر ہم بستری کر کے اپنا صوم توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہے، اور کفارہ ترتیب کے ساتھ ہے۔ پہلے غلام کو آزاد کرے گا، اس کی طاقت نہیں تو مسلسل 2 مہینے صوم رکھے گا، اور اس کی طاقت نہیں تو پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے گا۔ یہ 3 کفارے ہیں۔ اور اگر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ انسان توبہ کرے گا، اپنے عمل پہ شرمندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ زیادہ روئے اور گڑگڑائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اور آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ یہی توبہ کی شرطوں میں سے ہے کہ پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، تو اس سے یہ ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی جانیں کہ اس کفارے کو کہتے ہیں کفارے مغلظہ، اور یہ صرف ہم بستری پر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور شرمگاہ سے باہر رگڑنے کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تو اس پر یہ کفارہ نہیں ہے۔ صوم تو ٹوٹ جائے گا، اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ ایسی صورت میں ہے جب دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں۔ اور اسی طرح سے جان بوجھ کر کے کھا لینے سے یا پی لینے سے بھی کفارہ نہیں ہے، گنہگار ہوگا، اور اسی طرح سے بعد میں اس دن کی قضا کرنی پڑے گی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ یہ تو رہا جب رمضان کا مہینہ ہو، لیکن رمضان کے علاوہ مہینوں میں اگر کوئی فرض صوم رکھے ہوئے، جیسے رمضان کی قضا کر رہا ہے، یا اسی طرح سے منت مانی تھی، منت ماننے کی وجہ سے صوم رکھنا فرض ہو گیا، فرض صوم رکھ رہا تھا کہ رمضان کے دن میں اس صوم کی حالت میں اس نے یہ کام کر دیا، کیا تب بھی کفارہ ہوگا؟ نہیں، تب کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے یہ کفارہ رمضان میں ہے۔ بقیہ میں صوم کی ابتدا کرنے کی وجہ سے صوم فرض نہیں ہو جاتا، اس کی تکمیل کرنا فرض نہیں ہوتا،
کیونکہ موسع ہے، یہ فرض موسع ہے، یعنی اس کے پاس اختیار ہے کافی دنوں تک، بعد میں اس کے دن باقی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد شوال ہی میں یا ذی القعدہ ہی میں یا ذی الحجہ تک ہی میں سارے اسے قضا ہی کر لینا ہے، تو آگے بھی اس کے پاس اختیارات ہیں، اس لیے وہ اپنے صوم کو توڑ سکتا ہے، چاہے کھا کے توڑ دے، چاہے پی کے توڑ دے، چاہے جمع کے ذریعے توڑ دے، جس طرح چاہے وہ صوم کو توڑ سکتا ہے، اس لیے اس وقت کفارہ نہیں ہے۔ اور جب فرض کے توڑنے میں کفارہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے نفل کے صوم کے توڑنے میں کفارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور فوائد یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو بعض فوائد کا کل تذکرہ کر دیا جائے گا، نہیں تو آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو کمنٹس ہیں بھائیوں کے، اور بعض بھائیوں نے سلام لکھا ہے۔ یہ دو لوگ آگے پیچھے رہتے ہیں، کل نذیر کوثر صاحب آگے تھے، آج عبدالغفور قیصر صاحب آگے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ درس شروع ہوتے ہی فوراً کئی ساتھی جڑ جاتے ہیں۔ امت میں خیر بہت ہے، امت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے کم نہیں ہیں، بہت ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور یہ محبت کرنے والے اس محبت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، اس محبت کو پھیلاتے ہیں، چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بڑھیں، اللہ سے ڈرنے والے اور بڑھیں، اور خیر اور پھیلے، نیکی اور پھیلے، یہ چاہنے والے اللہ کے فضل سے بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس خیر پر اور اس نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ تو دونوں بھائیوں نے سلام لکھا، اس کے بعد ابو زین العابدین نے سلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارے سلام لکھنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں قیصر صاحب نے لکھا السلام علیکم استاذ محترم اور سبھی پیارے پیارے سننے والے بھائی بہنوں، خوش اور سلامت رہیں۔ اس کے بعد میں اکبر احمد صاحب نے سلام لکھا، وسیم خان صاحب دیکھ رہے ہیں، ناصر شبنم صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک سوال آیا ہے، کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے چند غریب لوگوں کو سامان خرید کر دے سکتے ہیں یا نقد رقم ہی دینا ہوگا؟ نہیں، آپ کو نقد رقم دینا ضروری نہیں ہے، آپ سامان بھی خرید کے دے سکتے ہیں۔ منور خان صاحب ماشاءاللہ، عرفان دلوائی صاحب، محمد شاہد صاحب نے سلام لکھا ہے، فیضو خان صاحب نے سلام لکھا ہے، محمد شاہد صاحب نے بے شک، قیصر صاحب نے لکھا بات سمجھ میں آ گئی ہے استاذ محترم، لکھا ماشاءاللہ اس وقت 16 لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ عبداللہ رائن صاحب ماشاءاللہ بہت خوب شیخ ماشاءاللہ، لکھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دانت نظر آئے ماشاءاللہ۔ ابو زین العابدین صاحب سبحان اللہ، بہت ہی مفید حدیث ہے۔ آج کا درس بھی صوم کو لے کر کے مکمل ہوا، ہماری اسلامی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مسعود بن عارف صاحب لکھ رہے ہیں السلام علیکم، اگر کسی کو جمعہ والی حدیث نامعلوم تھی اور جمع کر گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر، یہ سوال اسی حدیث سے متعلق ہے اور یہ فائدہ ہے، حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ یہ نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں اس کی حرمت میں معلوم تھی کہ نہیں، تمہیں اس کا کفارہ معلوم تھا کہ نہیں، بلکہ بتایا گیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا ہے، ممکن ہے وہ جب کام کر کے فارغ ہوا تو اسے لگا ہو، حرمت تو معروف ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، لیکن حرمت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ سزا معاف ہو جائے، تب بھی یہ کفارہ اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ ایک آدمی جسے نہیں معلوم تھا، اس نے یہ کر لیا، تب بھی اس کے اوپر یہی کفارہ لاگو ہوگا۔ اس آدمی کو بھی کفارہ نہیں معلوم تھا، آیا پوچھا کہ میں نے تو غلطی کر ڈالی ہے، گویا حرام ہونا معلوم تھا لیکن کفارہ نہیں معلوم تھا۔ تو آدمی کو حرام ہونا بھی نہ معلوم ہو، اگر کسی سے بتاتا ہے یا پوچھتا ہے تو حرام ہونا نہ معلوم ہونا بھی اس کی غلطی ہے،
اس پر توبہ کرے اور اس کے بعد کفارہ جب معلوم ہو جائے تو اپنی طاقت کے مطابق کفارہ کرے۔ اشفاق انصاری صاحب سلام لکھا ہے، اور اس کے بعد میں صلاۃ النبی، صلاۃ التسبیح نماز کا کیا؟ دیکھیے، صلاۃ التسبیح ایسی صلاۃ ہے جس کے بارے میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جو اس زمانے کے مشہور محدث ہیں، صلاۃ التسبیح کی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور جو ہے سعودی عرب کے مشائخ جن کے علم میں رسوخ بہت معروف ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے مشائخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جتنی بھی سندیں ہیں ضعیف ہیں، الگ الگ سب کے سب ضعیف ہیں، اور صحیح کہنے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ الگ الگ ہر سند ضعیف ہے، البتہ سب مل کر کے طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو ہم اسے منع نہیں کرتے، کیونکہ علماء و محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے جو اس کو صحیح قرار دیتی ہے، اور ہم اس کے پڑھنے کی دعوت بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کے ہیں کہ وہ بہت ہیں ہمارے لیے۔ آپ اگر انہی کا اہتمام کر لے جائیں 5 وقتہ فرائض کے ساتھ، ان کے آگے پیچھے کے سنن رواتب، اور پھر اس کے بعد رات میں قیام اللیل، پھر صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، بہت ساری صلوات ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ صلاۃ التسبیح جو کہ ایک مختلف فی ہے، اور جس میں علماء راسخین و محققین جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں، اس لیے ہم اس کی بات نہیں کرتے اور اس کی طرف دعوت نہیں دیتے، اور ہم یہ رجحان رکھتے ہیں کہ اس صلاح کو جو ہے پڑھنے کے بجائے دوسری صلوات ہمارے پاس ہیں جو بہت کافی ہیں۔ اشفاق انصاری صاحب، وہی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیے، بتا دیا بھائی، جواب اس کا بتا دیا۔ اگر لاک ڈاؤن جاری رہا تو عید کی صلاۃ گھر میں ہی ادا کرنا ہے؟ انتظار کریں، ابھی جلد بازی نہ کریں۔ ظاہر بات ہے عید اگر کسی کی چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اس کی احادیث ہیں، تو اس سلسلے میں علماء کی رائے آئے گی انشاءاللہ اور اس کو بیان کریں گے، ابھی وقت سے پہلے جلدی نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو خیر و عافیت سے گزار دے، اس میں ہمیں عبادات کی، صوم کی، قیام کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، تسبیح کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے، عصیان سے، نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خیر و عافیت سے یہ دن گزر جائیں، اور اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے، ان نیکیوں کی برکت سے انشاءاللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عید باہر نکل کے پڑھنے کا موقع ملے، اور اگر نہیں ملے گا تو انشاءاللہ اہل علم کی طرف سے اس کا حل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بڑا خیر رکھا ہے، اور اس امت میں افراد بھی، اہل علم بھی ہمیشہ رہیں گے جو مسائل بتاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی اپنے وقت پہ بتایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔